بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم اور مکرم سامعین گرامی اور پردہ نشین میرے پیارے ماں اور بہنوں، تمام قسمیں کی تعریف اور حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مستحق ہے جس نے ہم سب کو اپنی رحمت و مغفرت کے بدولت ماہ رمضان تک پہنچایا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری کڑی آخری نبی پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین گرامی، اسلام ایک سچا اور مکمل دھرم ہے۔ تمام مذاہب ادیانوں میں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین اور مقبول دھرم ہے، مقبول دین ہے دین اسلام۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک کہ دین اسلام صرف اور صرف اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اس کے علاوہ تمام دین جو رد ہے وہ باطل ہے اور ناقابل ہے۔
صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو ایک مکمل نظام اور دستور بنایا ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک زبان میں ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو دین کی حیثیت سے مکمل کر دیا، کامل کر دیا، کوئی کمزوری کوئی رکاوٹ نہیں۔ جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا، دیکھیں اگر آپ اور ہم اس دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام اور دستور نازل کیا، جو دستور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس دین اسلام میں اگر ہم دخل اندازی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ناقابل جرم ہے، وہ اتنی بڑی غلطی ہے جو تمہارے لیے ناقابل جرم ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو ایک کامل مکمل دھرم ریلیجن، ایک جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا کیا تو اس کے کچھ جو ہے بنیاد ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنی مقدس کتاب بخاری میں صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، یہ جو مکمل دین ہے، دین اسلام ہے، ان دین اسلام یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے یعنی ارکان الاسلام 5، یعنی اسلام کے ارکان 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ سچے دل سے گواہی دیتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی سب سے پہلا جو بنیاد ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں۔ بہت کچھ علماء اکرام اس حدیث کو جب پیش کرتے ہیں تو بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، در حقیقت نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ ظہر میں آئے عصر میں نہیں آئے، عصر میں آئے مغرب میں نہیں آئے، مغرب میں آئے فجر میں نہیں آئے، یا تو ظہر عصر مغرب آئے عشاء اور فجر میں نہیں، یہ ہو گیا نماز پڑھنا۔ اگر آپ کو من چاہتے تو آپ نے آئے پڑھ لیے، اور من نہیں چاہتے تو نہیں آئے نہیں پڑھ لی، یہ ہو گیا نماز پڑھنا۔ لیکن نماز قائم کرنا یہ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابو داؤد کی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کہ لوگ انسان بچے مرد و خواتین و 7 یا 10 12 سال کے اندر پہنچ جائے تب نماز کا حکم دیا جائے اور اس وقت سے نماز قائم کیا جائے، پڑھا جائے مرتے دم تک، جب تک کہ فرشتے اس کے کندھوں پر آ کر اس کے روح کو قبض نہ کر لے۔ یہ ہو گیا نماز قائم کرنا۔ تو نماز قائم کرنا ایک اسلام کی بنیاد ہے۔ تیسری کی ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر آپ کے پاس دھن و دولت ہے، کاروبار ہے، مال ہے، اگر آپ اس نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کو جو اللہ تبارک و تعالی جو نعمت عطا کی ہے، اگر اس نعمت تک اگر پہنچ جاتے ہیں تو اس مال میں سے، ان پیسوں میں سے، ان دھن و دولت میں سے آپ کو جو ہے اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ نمبر 4 وحج البیت، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کی بنیاد، بیت اللہ کا حج کرنا یعنی طواف کرنا، یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اگر آپ قوت رکھتے ہیں۔ نمبر 5 جو ہے وصوم رمضان، ماہ رمضان کا روزے رکھنا۔
یہ ہے آج کی ٹاپک کہ سلف صالحین کے روشنی میں، سلف صالحین ہمارے جو پچھلے گزرے ہوئے اچھے لوگ، محدثین اکرام، صحابہ اکرام، تابعین اعظام، اس ماہ رمضان کو کیسے گزارا کرتے تھے، اس ماہ رمضان میں کیا کیا اعمال کرتے تھے، اس ماہ رمضان کا اصل تقاضا کیا ہے، ماہ رمضان ہمارے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ بہت اہم پوائنٹ ہے، میں آپ لوگوں کو مخاطب ہوں، آپ لوگ ذرا میری طرف توجہ دیجئے اور اس ماہ رمضان کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ در حقیقت ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ کبھی سوچے ہیں، کبھی اس سوال کو ذہن میں لے کے آئے ہیں کہ ہم جو 50 سال سے 70 سال سے یا 80 سال سے 100 سال سے ہم جو ماہ رمضان میں روزہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس در حقیقت رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے، قرینہ کیا ہے، ماہ رمضان کو رمضان کہنے کے پیچھے کارن کیا ہے۔ آئیے کچھ علماء اکرام کے چند مسائل اور کچھ چند باتوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں رمضان کا معنی کیا ہے، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اور رمضان میں کیسے گزارا ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کی ایمان، اخلاق، ادب، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، کاروبار کی سسٹم اس ماہ رمضان میں کیا ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے اس ماہ رمضان میں کیا مسئلہ مسائل ہیں، تمام چیزوں جو ہے سلف صالحین نے قرآن و حدیث کے روشنی میں باقاعدہ موجود ہے اور بیان کیا ہے۔ دیکھیں آپ لوگ سمجھئے، بہت مشہور محدث ہے، رمضان کا مطلب جو ہے جلانا، کیا کہا میں نے، رمضان کا مطلب ہے جلا کر راکھ کر دینا، مٹا دینا، ہٹا دینا، یہ لفظی، یہ ہے لغوی معنی میں رمضان کا معنی آتا ہے کہ جلا دینا، مٹا دینا، ہٹا دینا، یہ ہے لغوی معنی آ گیا ہے۔ اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں کہ وَسُمِّيَ رَمَضَانُ لِأَنَّهُ يَرْمَضُ الذُّنُوبَ، کہتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تپش کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، شدت الحر یعنی گرمیوں کی وجہ سے جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی انسان جو روزے رکھتے ہیں، ان روزے رکھنے کے بدولت ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو گناہ ہے، جو کینہ کپٹ ہے، جو حسد و بغض ہے، جو گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ بولے اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی اہمیت کی بات ہے۔ آپ ایک ایک پوائنٹ کو سمجھیے اور میری طرف نظر دیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ابن حجر عسقلانی، ابن حجر بڑے محدث میں تھے، جس نے فتح الباری لکھا ہے، فتح الباری امام بخاری کی جو مین شرح ہے، اس نے کہتے ہیں وَقِيلَ إِنَّمَا سُمِّيَ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يُحْرِقُ الذُّنُوبَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ۔ اتنی اہمیت کی بات کہی ہے، اگر آپ اور ہم صحیح دماغ سے، صحیح عقل سے سوچیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، خود سوال کیا۔ دیکھیں ہم اور آپ اس طرح سوال نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، ہم صرف اپنے زندگی، اپنے کاروبار، اپنے فیملی، چھوٹی موٹی چیزوں میں ہم لوگ لگے پڑے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل چیز ہے، ان کو ہم بھول بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھیں خود سوال فرمایا اور جواب دے رہے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ لِأَنَّهُ يُحْرِقَ الذُّنُوبَ، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا، احرق یحرق ہے، اس کو جو ہے گناہوں کو مٹا دینا، گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے بالاعمال الصالحہ فیہ، یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے، تراویح، صلاۃ التراویح کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ قرآن تلاوت کے ذریعے، یعنی اس ماہ رمضان کے متعلق جتنے سارے ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان نیک اعمال کے ذریعے کیا کرتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ بولے اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ پھر کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ میں فرمایا ہے کہ رمضان کو رمضان اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان و شہر الرحمہ، رمضان جو ہے رحمت کی مہینہ ہے،
رمضان جو ہے رحمت کی مہینہ ہے، والمغفرۃ فیہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مغفرت کرتا ہے، بندوں کو معاف کر دیتا ہے، بندوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اس ماہ رمضان کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر، ایک رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، التی ہی خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اگر آپ اور ہم ایک دن عبادت کرتے ہیں، ایک رات اللہ کے لیے نیت کے سبب سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر ایک رات ہم اور آپ اگر جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ التی ہی خیر من الف شہر، 1000 مہینوں میں عبادت کرنے میں جو نیکی ملتی ہے اس سے بہتر، اس سے زیادہ نیکی آپ کو ملے گی۔ بولے اللہ اکبر۔ لیکن ان سب جو باتوں ہیں ہم بہت کمزور، معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں۔ یعنی ان باتوں کا جو اوزن ہے، وائٹ ہے، یعنی دماغ سے ہم لوگوں کو نہیں جاتے، دماغ کے اندر نہیں گھستے ہیں، یعنی باؤنسر سمجھتے ہیں۔ لیکن سمجھنا چاہیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میری طرف آپ لوگ توجہ دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان میں، ماہ رمضان المبارک میں کتنی اہمیت رکھی ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ، امام سیوطی بڑے محدث میں سے ایک محدث تھے، انہوں نے کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کو صرف اسی لیے نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ماہ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لِأَنَّهُ يُطَهِّرُ الْقُلُوبَ وَيُحْرِقُ الذُّنُوبَ، ماہ رمضان کے ذریعے ہمارے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ طہرہ یطہر کا معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا، گناہوں سے مٹا کر دھو دینا، صفائی کر دینا۔ اس کو معنی میں آتا ہے، باب تفعیل سے آتا ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یطہر القلوب ویحرق الذنوب، کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے جو ہے گناہوں کے جو دلوں میں جو گناہ کرتے 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 جو ہم ایک ذخیرہ بنا دیے، پہاڑ جیسی گناہوں کا جو ایک ذخیرہ بنا دیے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ الدر المنصور کے اندر یہ فرمایا ہے، آپ دیکھیں گے اسی طرح آپ اور ہم اگر غور کریں گے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ میں اپنے پوائنٹ میں آتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے، بہت اہم پوائنٹ ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سفیان ثوری، آپ لوگ نام سنا ہوگا، بڑے محدث اور تابعین میں سے تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا هُوَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فَإِنَّمَا هُوَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، جب کہ رمضان داخل ہو جاتی، جب رمضان آ جاتے تو ہم کیا کرتے؟ قرآن کریم کی تلاوت وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانے کھلانے کے کام میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کو میں آپ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے تو اب تک آپ کتنے پارہ قرآن پڑھ لیے ہیں؟ در حقیقت بات تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، آپ ایسے مسلمان ہیں۔ ان سب باتوں پر آپ کو حیران ہونی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے، اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم بھلا کیسے مسلمان ہیں کہ اب تک ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ لیکن امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کہ رمضان آ جاتے تو ہم قرآن کریم کی تلاوت میں اتنے مصروف ہو جاتے، اور لوگوں کو کھانے کھلانے میں، دعوت دینے میں، یعنی غربا، فقراء، یتیم، مساکین میں ہم کھانا تقسیم کرتے رہتے ہیں اور کھانے کھلانے کے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ تو قرآن پڑھنا، کھانا کھلانے کے دور کی باتیں، ہم لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کی قسم میں آپ لوگوں سے بڑے ادب احترام کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف کھانے پینے اور اس میں صرف گھومنے پھرنے کی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس مہینہ میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے۔ محترم سامعین حضرات، معلوم یہ ہوا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے کہ در حقیقت اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر جو ایک فرض عبادت فرض کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
آپ لوگ سمجھیے، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اے لوگو، یہ ایمان والو، صرف تم پر روزوں کو فرض نہیں کیا گیا، تم اتنے بھاری کیوں سمجھ رہے ہو؟ بلکہ یہ تو ایام معدودات، یہ تو صرف چند دنوں کے لیے ہیں، یہ گنے چنے کئیک دنوں کے لیے، 30 days، یعنی صرف 30 دنوں کے لیے اپنے رب کی تقرب حاصل کرنے کے لیے صرف تم کو کھانے پینے سے محروم ہونا ہے۔ تو دیکھیے، صوم کا جو معنی آتا ہے، سیام، صوم سے آتا ہے صاد واو میم، اس کا اصل مادہ ہے۔ صوم کے مطلب ہے لسان العرب میں ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن منظور بڑے محدث تھے اور بڑے رائٹر تھے اس زمانے کے، اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ صوم کا مطلب ہے کہ الامساک عن الشیء، الامساک عن الشیء، یعنی کسی چیز سے باز رہنا، کسی چیز سے دور رہنا، کسی چیز سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، دور رہنا، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ سمجھ گئے نا صوم کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ گئے آپ لوگ جی؟ اس کے بعد جو ہے علماء اکرام اس کو ایک شرعی معنی فرمایا ہے کہ صوم آخر میں کس کو کہتے ہیں، پھر بھی آپ کو تھوڑا سمجھ لیجئے۔ صوم اس کو کہتے ہیں کہ التعبد للہ سبحانہ وتعالی بالامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کہ صبح صادق سے لے کر، یعنی غروب آفتاب سے لے کر، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تمام چیزوں سے، یعنی کھانے پینے اور دیگر برے اعمال سے، یعنی بیویوں کے ساتھ جمع کرنے اور تمام دیگر کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کو صوم کہتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ یعنی التعبد للہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے لیے عبادت کرنا، بالامساک، روکنے کے ذریعے، عن العقل والشرب، کھانے پینے، والنساء والجماع، نساء اور بیوی سے ہم بستری کرنے، وسائر المفطرات، اور تمام برے اعمال، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بے ایمانی، شیطانی، مارنا، ڈاکو کرنا، یعنی دھوکے بازی کرنا، ان تمام برے اعمال سے، گناہوں سے اپنے آپ کو رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا کو کہتے ہیں یعنی صوم۔ لیکن آپ بولیے، آپ اپنے دماغ میں اس بات کو بیٹھائیے اور اپنے آپ کو سوال کریں کہ آپ اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنے گناہوں میں مصروف ہیں، یعنی گناہ سے بچے رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ آپ باقاعدہ اس قدر جانا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج و معاشرے میں کہ ماہ رمضان میں کاروبار میں زیادہ کرتے ہیں اور ان میں جھوٹ بہت سارے بھرے رہتے ہیں، تو آپ عبادت کا کوئی حیثیت نہیں رہی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ سمجھیے کہ دیکھیے ماہ رمضان کی اللہ تعالیٰ نے جو اہمیت رکھی ہے وہ بہت اہمیت رکھی ہے۔ آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ میں آپ لوگوں کے لیے چند احادیث نوٹ کر کے لایا ہوں، بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کو آپ لوگ سمجھیے کہ ماہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے، ایک خاص مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن عظیم کو، قرآن حکیم کو اس مہینے میں نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور تم میں سے جو ماہ رمضان کو پاتا ہے، ماہ رمضان تک پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ماہ رمضان جیسی ایک عظیم نعمت عطا کرتے ہیں، تو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو ہرگز وہ پیچھے نہ رہیں، اس سے بے رغبتی نہ کرے، ان سے منہ مت موڑے، اس سے پیچھے دور نہ رہے، بلکہ ماہ رمضان کے جو 30 روزہ ہے اللہ کے لیے اس کو رکھے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے سختی نہیں چاہتے، وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کریم ہے، عظیم ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہمیں اور آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تکلیف میں، مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں اور دین بھی آسان ہے، الدین یسر لا عسر فی، دین اسلام ایسی ایک عظیم چیز ہے جو آسان ہے، جو سہل ہے، جو ہم اور آپ کے لیے کوئی مشکل اور تکلیف کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ دین اسلام ایسی اسلام ہے، ایک ایسے دھرم ہے، ایسا مذہب ہے جو لوگوں پر دباؤ نہیں ڈالتے ہیں، لوگوں پر تکلیف اور مصیبت نہیں ڈالتے ہیں، اس کے استطاعت کے حساب سے، اس کے قوی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس پر حکم نافذ کرتا ہے۔
تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے متعلق بہت کچھ فرمایا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ، یعنی ماہ رمضان سے پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ماہ رمضان سے پہلے یوم عاشورہ یعنی ماہ محرم میں جو 2 روزہ ہوتا ہے 9 10 یا 10 11 یہ جو روزے ہوتے ہوا کرتا تھا، اس 3 روزوں کو یعنی 2 روزہ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ رکھا کرتے تھے، وعمر صیامہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم یہ روزہ رکھو۔ فلما فرض رمضان، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو وترکا تو اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اور آپ پر یعنی ہم سے پہلے لوگوں پر، ہمارے آبا و اجداد پر، ہمارے سلف صالحین پر، ہمارے دوسرے امتوں پر جو ہے ماہ رمضان کا جو روزہ وہ فرض نہیں تھا، بلکہ یوم عاشورہ اور دیگر ان کے شریعت کے مطابق جو روزہ تھا ان کو فرض کیا گیا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے نبوت نازل ہوئی تب سے ہم اور آپ پر جو ہے ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وان امرأة قاتل وشاتمه واني صائم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم جو ہے، روزہ جو ہے ایک ڈھال کے مانند ہے۔ ڈھال سمجھتے ہیں آپ لوگ نا، جو ڈھال سے کیا کرتے ہیں انسان اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ٹھیک جو ہے صوم جو ہے، روزہ جو ہے ایک ڈھال کی طرح ہے، ایک لوگوں کو جو ہے گناہوں سے یہ بچاتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں فلا یرفث، کوئی گناہوں کے کام میں مبتلا نہ ہو، روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ نہ بولے، روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، روزے کی حالت میں کوئی مسئلہ مسائل ہو یا کوئی کسی بھی دوسرے چیزوں میں ہو ان پر لڑائی جھگڑا میں کوئی کام نہ آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے لیے ولا یجہل، جہالت کی طرح بات نہ کرے، بے حرمتی کی طرح بات نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص تم سے لڑنا چاہے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، تم سے مارنا چاہے، تم سے لڑنا چاہے، أَوْ شَاتَمَهُ، یا تم سے گالی دے، تم سے گالی دینا چاہتے تو تم اس سے بڑے پیار سے کہو وَإِنِّي صَائِمٌ، کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، میں روزہ دار ہوں۔ آئیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا، کہ جنت کے ایک ایسی دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، یقال الریان لا يدخل منه الصائمون، اس دروازوں سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا یا کتنی اہمیت رکھی ہے کہ روزوں کو کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کے لیے ایک خاص باب، ایک خاص دروازہ متعین کر رکھا ہے کہ اس دروازوں میں سے کوئی غیر روزہ دار، کوئی بے روزہ دار اس سے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے نعمت عطا کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ لا يدخل من احد غیرہم، یعنی اس دروازے سے اس کے علاوہ یعنی روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ وقال الصائمون، صرف کہ صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور محترم ماں اور بہنوں، آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے انعام اور رحمت و مغفرت کیا ہے کہ ایک خاص دروازہ رکھا۔ اس دروازہ جو ہے ہم سے پکاریں گے یا ایھا الصوم، اے روزہ دارو، این الصائم، روزہ دار کہاں ہے؟ ادخلوا من بابی، ادخلوا من بابی، آؤ میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تم نے دنیا میں بہت پریشانی کے سامنا کیا، تم نے دنیا میں بہت ساری مشکلات کے سامنا کیے، اپنے آپ کو پیاس میں رکھے، اپنے آپ کو بھوکے میں رکھے، اپنے آپ کو بہت ساری برے اعمال سے، اللہ غیر قانونی اعمال سے دور میں رکھے، تو آؤ ادخلوا من بابی، میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور تمہارے گلوں میں جو پیاس تھا اس پیاس کو بجھا لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی احادیث ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لفظ ہے ان لفظوں پر اگر آپ غور و تدبر کریں گے، فکر کریں گے، تو آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ کتنی اہمیت رکھی ہے اس روزوں میں، اس ماہ رمضان میں۔ محترم سامعین حضرت، صرف اتنا ہی نہیں ہے، آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زبان میں
اس ماہ رمضان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب ماہ رمضان آ جاتے تو آسمان کے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں. جب رمضان کے مہینے آ جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کبھی اپنے دماغ میں کبھی اپنے عقل میں سوچیں کہ در حقیقت اصل میں دروازوں کو کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچے ہیں. ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم پرکھتے بھی نہیں ہیں، ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن اختلاف میں مبتلا رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں اور دیگر کاموں میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں. سوچئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو فرمایا ہے اور اپنی کتاب میں لائے ہے. امام نسائی بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ در حقیقت آسمان کے جو دروازوں کو کھولنے کا جو کارن ہے، جو ریزن ہے، وہ چند ہے. آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کیا ہے. امام اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کے استقبال کے لیے ہے. ماہ رمضان جو ہے، یہ جو آسمان کے دروازے کھولتے ہیں، یہ مومنوں کے استقبال کے لیے. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑے شخص آتے ہیں، ایک بڑے معزز، ایک بڑے معتبر شخص ہمارے اور آپ کے درمیان اگر انٹر کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، آتے ہیں، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو ناپسندیدہ چیزیں، جو خراب چیزیں، جو برا چیزیں، ہم اس کو ڈھانپ دیتے ہیں، ہم اس کو دخل اندازی کرتے ہیں، ہم دور میں اس کا ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے استقبال کے لیے، مومنوں کو عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ آسمان کے دروازے کو کھول دیے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیے. اللہ اکبر. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازوں کو کھولنے کا کارن کیا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ مومنوں کے استقبال کے لیے. دوسرا اہل علم نے بتایا ہے کہ اہل علم جو ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے تاکہ ان کے اعمال جو ہے وصولی کیا جائے، جلدی ایکسپٹ کیا جائے، قبول کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ خود انتظار میں ہے، اللہ خود منتظر ہیں آپ کے اعمال کو مقبول کرنے کے لیے. لیکن آپ تو اس قدر مسلمان ہیں کہ آپ دکانوں میں وقت کو گزرتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں وقت کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنے سماج کو، معاشرے میں صرف فتنہ فساد پھیلانے میں مبتلا رہتے ہیں. آپ لوگ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو بلا رہے ہیں. میرے پیارے بھائی، میرے محترم مائیوں، آپ لوگ غور کریں. صرف اتنا ہی نہیں ہے. آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا ہے اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. شیطان کو بند کر دیتے ہیں. جو شیطان ہے ہمیں اور آپ کو جو صرف وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو جو بہکاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو کیا کرتے ہیں؟ جنجیروں سے جکڑ دیتے، بند کر دیتے ہیں. اس کا کارن کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے تاکہ مومن آرام سے، سکون سے آپ کو عبادت کر سکے، اس کی عبادات میں کوئی دخل اندازی نہ ہو، اس کو وسوسہ نہ ڈال سکے، اسی لیے شیطان کو بند کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ شیطان کو جو بند کر دیتے ہیں، یہ صرف اور صرف بڑے شیطانوں کو بند کرتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے، یہ عقیدے کی مسائل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ماہ رمضان کے متعلق جتنے سارے شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، یہ صرف بڑے شیاطین کو بند کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے شیاطین کھلے رہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کیا ہے کہ شیطان جو ہے صرف جنوں میں نہیں ہے، شیطان صرف جنوں میں نہیں ہے بلکہ شیطان انسانوں میں بھی شیطان ہے. انسان کی شکل میں شیطان بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، انسان کی شکل میں شیطان گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو جنوں میں سے شیطان اس کو بند کر دیتے ہیں، لیکن شیطان جو انسانی شکل میں شیطان ان کو تو بند نہیں کر پاتے نا، بند نہیں کرتے ہیں. تو یہی جو شیطان ہے انسان کی شکل میں جو شیطان ہے، یہی لوگ جو ہے گناہوں کی کام میں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں گناہوں سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کریں. بہت ساری یہاں پہ احادیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے. اگر آپ لوگ پڑھیں گے، پرکھیں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. وقت مقررہ ہے، ہر کچھ بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن آخر میں اتنا ہی بولوں گا کہ اس مہینے میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صدقہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسائی کی حدیث میں ہے کہ افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان. سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ، مقبول صدقہ جو رمضان میں کیا جائے، ماہ رمضان میں صدقہ کرنا ہے. آپ کو اسی طرح معلوم ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں میں سے سب سے بہترین صدقہ کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے.
اور جب رمضان آ جاتے تو اور زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دیگر اچھے اچھے اعمال کیا کرتے تھے۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو، ہم تمام بھائیوں کو تمام اختلافات میں دور رہ کر جو قرآن اور سنہ کی جو باتیں حدیث صحیح ہے، رمضان مبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کیا ہے، مغفرت کیا ہے، جو بتایا ہے، ان تمام چیزوں پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ ہم میں سے جو اس دنیا میں گزر گئے، ہم میں سے اس دنیا میں جو اس ماہ رمضان نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو، ان کے قبر کو اللہ تعالیٰ تو آسان فرما، ان کے قبروں کو عذاب سے اللہ تو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو دین ہے جو دین میں نے شروع میں بتایا کہ دین ایک مکمل دھرم ہے، اس میں کوئی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جہاں پہ جتنے بتایا ہے، جس مقدار میں بتایا ہے، ہمیں اس جگہ اسی طرح ٹھیک اسی مقدار میں عمل کرنا ہے، کم و بیشی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم۔